ہندوؤں نے علی کی شان میں قصیدے کہے، سکھوں نے علی کی شان میں قصیدے لکھے، عیسائیوں نے مولا علی کی شان میں کتابیں لکھی ہیں۔ مشہور عیسائی جارج جرداق ہے، لبنان کا رہنے والا، اتنی موٹی کتاب لکھتا ہے مولا علی کی شان میں، اور جب اس سے عیسائی پوچھتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، کیا مسلمان ہو گیا ہے، کہ شیعہ ہو گئے؟ کہتے نہیں، پھر تو نے حضرت علی کی شان میں اتنی کتاب کیوں لکھی؟ تو عیسائی ہے، حضرت عیسیٰ کی شان میں لکھنا تھا۔ اب جواب خود کتاب میں لکھتا، کہتا عیسائیوں میں نے علی کی شان میں یہ کتاب لکھی ہے، میں مسلمان نہیں، میں شیعہ نہیں، میں جواب دیتا ہوں میں نے اتنی بڑی کتاب کیوں لکھی ہے؟ کہا میری زندگی کی تمنا تھی، میری زندگی کی خواہش تھی، میرا ایم تھا، میرا گول تھا، میرا مقصد تھا ایک ایسی کتاب لکھوں جس میں تمام کائنات کے فضائل کو جمع کر دوں، تمام نورانی صفات کو جمع کر دوں، اور جب میں فضائل کی تلاش میں نکلا تو مجھے سارے فضائل علی کے وجود میں نظر آ گئے۔ ذات علی کو تو سب مانتے ہیں، پر مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ وہ صرف ذات کو مانتے ہیں۔ ہم شیعہ ہیں، ہم میں اور جرداق میں فرق ہونا چاہیے۔ وہ صرف علی کی ذات کو مانتا ہے، مگر شیعہ وہ ہے جو علی کی ذات کو بھی مانے تو علی کی بات کو بھی مانے۔ اگر صرف فضائل ہی پہ مجلس ختم کر دی جائے تو ہم اور جرداق میں فرق ہی کوئی۔ آج کی مناسبت سے مولا علی کہتے ہیں شیعہ مسلمانوں جس حال میں بھی رہو اللہ کا شکر کرو، فقیر ہو شکر کرو، غریب ہو شکر کرو، جیل میں ہو شکر کرو، مریض ہو شکر کرو، تڑپ رہے ہو شکر۔ کیوں مولا؟ فرماتے ہیں جب تک زندہ ہو تمہارے اعمال نامے کی کتاب کھلی ہوئی ہے، کھلی ہوئی ہے۔ اگر چاہو تو سارے گناہوں کو مٹا سکتے ہو، چاہو تو نیکیوں کو بڑھا سکتے ہو، اور آج گناہوں کو مٹانے کی رات ہے، نام اعمال سے گناہوں کو صاف کرنے کی رات ہے۔ شکر کریں کہ خدا نے یہ رات نصیب کی ہے۔ کتنے بیچارے مریض ہیں، نہیں آ سکتے، اعمال نہیں کر سکتے۔ مولا فرماتے ہیں یہ نعمت ہے سب سے بڑی، جب تک زندہ ہو گناہ مٹا سکتے ہو، لیکن جب مر جاؤ گے یہ کتاب بند ہو جائے گی، ایک گناہ مٹا نہیں سکتے، اللہ ایک گناہ مٹا نہیں سکتے، ایک نیکی بڑھا نہیں سکتے۔ کلن عبادت کی رات ہے، پوری رات عبادت کی، لیکن عزیزو افضل عبادت بھی کریں، سب عبادتیں آج انجام دیں، قرآن کے اعمال بھی ہوں گے، مجلس سن رہے ہیں، 1 گھنٹہ مجلس سننا جس سے آپ کے دل میں تبدیلی آئے، انقلاب آئے، بہتری آئے، 10 مرتبہ پورے قرآن کے پڑھنے کا ثواب یہ آپ لے رہے ہیں، پھر اعمال کریں گے، توبہ کریں گے، نماز پڑھیں گے۔ مگر افضل عبادت کیا ہے؟ التفکر ساعۃ خیر من عبادت 70 سنہ۔ آج فکر بھی کریں، 1 گھنٹہ فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ آج عمر بڑھانے کی رات، گولز بنائیے، عظیم شان گول بنائیے۔ میں نے دیا تھا، یہ سب کے لیے تھا یہ ایکسرسائز، مگر بہت سارے کم لوگوں نے دیا، لیکن آج زیادہ مجمع ہے، اس کا انعام بھی ملے گا عید کے دن، اور بہترین ایک 25 تعویذوں کا ایک تعویذ ہے ہر چیز کے لیے، پورا قرآن بھی ہے۔ میں نے کہا تھا 1 گول بنائیے، ایجوکیشن کے 10 گول بنائیے، اکنامیکل 10 گول بنائیے، اسپریچول 10 گول بنائیے، کمیونٹی 10 گول بنائیے، اپنے فیملی کے 10 گول بنائیے۔ اس طرح سے آج سوچنے کی رات، یہ بھی عبادت کہ کیسے اس ٹیررزم کو ختم کیا جائے، اس کے لیے 10 گول بنائیے، کیسے مومنین کی مدد کی جائے، اس کے گول بنائیے، کتنے یتیم ہیں۔ اور جیسے آج گول بنائیں گے، آج عمر تقسیم ہوتی ہے، اور گول سیٹنگ یہی ہے کہ 100 سال کی پلاننگ کریں۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔
دیکھیے ہم اقلیت میں ہیں، ٹھیک ہے، اقلیت ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیے، اقلیت اگر زندہ رہنا چاہتی ہے تو 3 چیزیں لازمی ہیں عزت سے، اگر زندگی چاہتی ہے اقلیت اور پاور سے رہنا چاہتی ہے، غلامی سے بچنا چاہتی ہے، دیکھیے 3 چیزیں جس قوم نے بھی حاصل کر لی وہ اقلیت میں ہے مگر آج حکومت کر رہی ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ پہلی چیز ہے ایجوکیشن، ایجوکیشن، یہ ہمارے حدیث ہے، دوسروں کیا نہیں ہے، طلب العلم من المہد الی اللحد، قبر کے کنارے تک پہنچنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، منقطع نہیں کریں، ڈگری کے لیے نہیں پڑھیں، پڑھتے چلے جائیں، یہ اہل بیت بتلا رہے ہیں۔ اگر اس اصول پہ ہم عمل کرتے تو اس وقت سارے یونیورسٹیوں میں پروفیسر شیعہ ہوتے۔ کتنے آپ کے ان یونیورسٹیوں میں، کینیڈا کی یونیورسٹی میں گن کے بتائیے کتنے؟ افسوس یہ ہے نہج البلاغہ پڑھانے والا بھی پروفیسر غیر مسلمان ہے۔ ہم کہاں بیٹھے؟ اصول فقہ شیعہ پڑھانے والا بھی پروفیسر غیر مسلمان، تو وہ کیا پڑھائے گا؟ اسلام کے خلاف ہی پڑھائے گا۔ یعنی اسی نسخے پر ہم نے عمل نہیں کیا، اسی حدیث پر، علم حاصل کرو قبر کے، آج آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایجوکیشن، کیونکہ سفیر وزیر جو بھی نکلتے ہیں کہاں سے؟ یونیورسٹیوں سے نکالنے گرامی، لہذا لازمی ہے کہ ایجوکیشن میں ہم آگے پڑھیں۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ میڈیا، میڈیا شہرگ حیات ہے۔ 60,000 سے زیادہ مومنین ہیں ٹورنٹو میں، آپ کے یہاں ایک ٹی وی بھی نہیں، ایک ریڈیو بھی نہیں، کیا ممکن نہیں؟ ممکن ہے۔ 4 سال پہلے ہم کہہ رہے تھے مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں، اس وقت 3 ٹیلی ویژن چل رہے ہیں،